بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر پر رہنے والی عورتیں نماز تراویح کیسے ادا کریں؟ کیا خواتین کے لیے بھی نماز تراویح آخری روزے تک اسی طرح فرض ہے جیسے مردوں پر؟ اگر کبھی تراویح چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے کریں؟ رمضان المبارک میں عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد آخری روزے تک 20 رکعت تراویح کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، اور اس کا وقت صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی، البتہ بلا عذر اس کو چھوڑنے والا نافرمان اور گناہ گار ہے۔ اور مردوں کے لیے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی اگر محلے کے چند افراد اس سنت کو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو جماعت سے ادائیگی کے حوالے سے سب کا ذمہ فارغ، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ جو مرد انفرادی تراویح پڑھے گا تو اس کی تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ کفایہ نہیں ہے، لہٰذا عورتیں تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں، بلکہ گھر میں ہی انفرادی طور پر عشاء کی فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز 2 کر کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز گھر میں تنہا پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی نماز کو گھر میں ہی اندرونی حصے میں ادا کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں گھروں میں نمازیں ادا کریں، اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی اور جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول بات تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں بھی کسی قاری سے قرآن مجید سنا کرتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مدبر غلام تھے حضرت ذکوان، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن جامع مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد سے بہتر ہے۔
چنانچہ حضرت ام حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا گیا، اور ان پر گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ام مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ اجتماعی تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اپنے ہی گھر میں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد بھی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آئی ہوں اور امام عورتوں کی امامت کی نیت کرے، تو اس طرح عورتوں کے لیے تراویح کی نماز میں شرکت کرنا سنت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح اگر امام تنہا ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ ہو اور مقتدی سب گھر کی عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون بھی موجود ہو اور امام عورتوں کی امامت کی نیت بھی کر لے، تو اس صورت میں بھی تراویح درست ہے۔ گھر کی جو خواتین امام کے لیے نامحرم ہوں وہ پردے کا اہتمام کر کے شریک ہوں، لیکن اگر امام تنہا ہو، مقتدی سب عورتیں ہوں اور عورتوں میں امام کی کوئی محرم خاتون یا بیوی نہ ہو، تو ایسی صورت میں امام کے لیے عورتوں کی امامت کرنا مکروہ ہوگا، لہٰذا ایسی صورت سے اجتناب کیا جائے۔